عافیہ صدیقی 2 مارچ 1972 میں کراچی میں پیدا ہوئی۔ 1990 میں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلی گئی۔ 1992 میں انہیں پاکستان میں اسلام اور اس کے خواتین پر اثرات کی ریسرچ پر کیرل ولسن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انہوں نے نیورو سائنسز جینیٹکس میں برانڈس یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ عافیہ صدیقی نے اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز آغا خان یونیورسٹی اسپتال سے کیا۔ مارچ 2003 میں FBI نے ان کا نام القاعدہ کے 7 موسٹ وانٹڈ کی لسٹ میں شامل کر دیا۔ مارچ 2003 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنے 3 بچوں احمد، مریم اور سلیمان سمیت اچانک کراچی سے غائب ہو گئی۔ وہ کراچی سے راولپنڈی جانے کے لیے ٹیکسی میں بیٹھی اور پھر گھر واپس نہ آ سکی۔ میڈیا کے مطابق امریکی خفیہ ایجنسی FBI نے انہیں اغوا کیا تھا۔ انہوں نے 3 سال اپنے 3 بچوں کے ساتھ بدنام زمانہ بگرام جیل میں گزارے، جہاں انہیں قیدی نمبر 650 کا نام دیا گیا۔ بگرام جیل میں ان پر بے پناہ تشدد کیا گیا۔ ان کی امریکی قید میں موجودگی کا انکشاف 2005 میں گوانتانامو بے جیل سے رہائی پانے والے معظم بیگ کی کتاب سے ہوا، جس میں انہوں نے بگرام اور گوانتانامو بے جیل میں گزرے دنوں پر کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے قیدی نمبر 650 کا تذکرہ کیا۔ اس انکشاف کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس مقامی اور عالمی میڈیا میں سامنے آیا۔ امریکی قید کے دوران ان کا ایک بیٹا پاکستان واپس پہنچ گیا۔ احمد اب کراچی میں اپنی خالہ فوزیہ صدیقی کے پاس ہے۔ جولائی 2008 میں امریکہ نے باقاعدہ ان کی گرفتاری کا اعلان کیا۔ امریکہ نے ان پر افغانستان کے علاقے غزنی میں امریکی فوجیوں پر فائرنگ کرنے کا الزام لگایا۔ 19 جنوری 2010 کو ان کے کیس کی سماعت کا اثر نو آغاز کیا گیا۔ گڈ مارننگ پاکستان۔ ابھی آپ نے جو ڈاکیومنٹری دیکھی، میرے خیال سے اب مجھے اس کے بارے میں کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو سب پتہ چل چکا ہے کہ آج ہمارے درمیان ڈاکٹر فوزیہ صدیقی موجود ہیں، اور جو سارا یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ ان کو یہاں کیوں بلایا گیا ہے، یہ سب آپ سمجھ چکی ہیں۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو ابھی تک اس چیز سے اویئر نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پروگرام کے تھرو اور بھی لوگوں کو انفارم کریں، انہیں بتائیں کہ کیا کیا ہوا ہے، اور شاید ہمارے عمل سے کوئی بہتری آ سکے۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں اسٹوڈیو میں موجود ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا شکر، تھینک یو سو مچ۔ میں نے آپ کو پروگرام میں آتے ہی دیکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو اسکرین پہ دیکھا اور آپ کی اتنی گفتگو میچور ہوتی ہے کہ وہ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ تھوڑی سی بڑی سی ہوں گی، لیکن آپ کو بھی آن اسکرین سے مطلب آپ پہلے ایسے دیکھنے سے پہلے نا مجھے لگ رہا ہے کہ بالکل آپ ینگ سی لڑکی، ایک اتنی میچور باتیں کرنا، یہ کہاں سے آ گئی آپ لوگوں کے اندر؟ کس نے ڈالی؟ امی نے، ابو نے؟ کہاں سے آئی یہ باتیں؟ 8 سال کی سفرنگ آئی تھنک کافی ہوتی ہے انسان کو تکلیفیں اور دکھ کے لیے۔ جی 2 مارچ کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی برتھ ڈے ہے۔ جی بالکل، عافیہ کی برتھ ڈے ہے اور ہم ایڈوانس میں ان کو وش کرتے ہیں ہیپی برتھ ڈے۔ تھینک یو سو مچ۔ آئی ہوپ کہ کسی طرح آپ کے پروگرام کے توسط سے اس تک یہ پہنچے کہ پوری قوم اس کے لیے دعائیں بھی کر رہی ہے، اینڈ اس کی رہائی کے لیے سڑکوں پہ بھی نکلی ہے، اور آپ جیسے لوگ بھی سب ساتھ دے رہے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کا پروگرام سارے میں دیکھا بھی جاتا ہے، مے بی سم ہاؤ سم ویئر کوئی ریکارڈ کر کے اس تک پہنچے۔ ہماری طرف سے بہت ساری دعائیں ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے، اور ان کی جو برتھ ڈے آ رہی ہے اس پہ ہم بیسٹ وشز کر رہے ہیں۔ ہماری پوری ٹیم، ہمارے پورا کراچی، پاکستان، ساری عورتیں، سارے عوام آپ کو وش کر رہی ہے، اور اللہ کرے کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہو وہ آپ کے لیے بہتر ہو، اور آپ اس کشمکش سے جلدی سے باہر نکلیں۔ ہماری یہی دعا ہے، اور ہم اینڈ تک لڑتے رہیں گے آپ کے لیے۔ تھینک یو، تھینک یو۔ احمد کو آنا تھا آج، ان کے جو بیٹے ہیں؟ جی بالکل، احمد کو آنا تھا، اس کو کچھ فیور ہو گیا ایک دم سے، کافی ہائی فیور ہو گیا۔ تھوڑا بہت تو پیناڈول سے کر کے آ جاتا، لیکن کافی ہائی فیور بھی، بہت زیادہ ڈاؤن ہو رہا تھا۔ میں نے کہا وہ مناسب نہیں لگ رہا، ماشاء اللہ وہ کتنا خوش ہو گیا ہے۔ تو حالانکہ میں اس کو یہاں آتا نا احمد کو میں بتاتی کہ تمہاری ایک خالہ نہیں ہے، تمہاری بہت ساری خالہ ہیں یہاں۔ وہ تو ہے، بہت ساری دعائیں ہیں احمد کے لیے۔ اور جو احمد کی بہن ہے اس کا آج ٹیسٹ بھی ہے۔ جی آج اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ مریم، تمہیں بہت بہت بیسٹ آف لک۔ اللہ کرے تمہارا ایڈمیشن جلدی، اسی کون سے اسکول میں ایڈمیشن لے رہی؟ بیکن ہاؤس میں انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا۔ تم دیکھتا تم اتنی انٹیلیجنٹ ماں کی بیٹی ہو، تم اتنی انٹیلیجنٹ خالہ کی بھانجی ہو، تو انشاءاللہ ضرور ہوگا اس کا ایڈمیشن۔ کون سی کلاس میں مریم اب؟
شی از گوئنگ فار دا 6th grade کے لیے دے رہے ہیں. اور احمد 14 کا ہو گیا ماشاءاللہ. جی وہ 8th میں آ گیا ماشاءاللہ. از گوئنگ ٹو اسکول ڈوئنگ ماشاءاللہ سے ویری ویل, میکنگ گڈ ریکوری. کیسے پڑھائی میں کیسے احمد اور مریم دونوں؟ اب تو ماشاءاللہ آئی مین اس کو اسپیشل اچیومنٹ اوارڈ بھی ملا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ظاہر ہے پڑھاتی ہیں گھر میں؟ 1 سال میں اس نے 3 سال کور کیے تھے ماشاءاللہ. یہ بہت ظاہر ہے انٹیلیجنٹ فیملی سے ہے تو ظاہر ہے اس میں بھی تو آئے گا جین ماشاءاللہ. بہت کڈس آر آئی تھنک انشاءاللہ مریم کے بھی اسی طرح سے اسیسمنٹس کانسٹنٹلی ہو رہے تھے ہر 3 مہینے پہ. ٹیوٹرز ہیں یہ ہیں. آئی مین کبھی تو مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ دیز کڈس مسٹ بی فیلنگ کہ اس سے تو پروبیبلی پریزن میں کچھ کرنا تو نہیں پڑتا تھا نا ایسا. لیکن یہ کہ دے آر لوکنگ فار. مریم کو بہت شوق ہے. سب بچے جاتے ہیں, میرے بچے بھی اسکول جا رہے ہیں وہ نا, تو وہ اکیلی رہ جاتی ہے تو پھر شی فیلز ویری لیفٹ آؤٹ. تو آپ کے کتنے بچے؟ میرے ماشاءاللہ سے 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں. اچھا 2 بیٹیاں آپ کی؟ جی. اور چھوٹی ہیں وہ؟ نہیں بیٹا میرا بڑا ہے, پھر اس کے بعد بیٹی ہے وہ بھی 6th میں ہے, اسی لیے میں مریم کو بھی ساتھ ہی کرا رہی ہوں کہ دل ایڈجسٹمنٹ میں بھی. مریم اور احمد کا نانی کے پاس رہتے ہیں؟ جی. اچھا تو وہ آپ کا ان سے روز ملنا جلنا رہتا ہے؟ جی میرے بھی کڈس امی کے ہی پاس آج کل بزی ہوتی ہوں اور تو وہیں پہ زیادہ ہم لوگ ہوتے ہیں. اچھا آپ کیا آج کل کر رہی ہیں پاکستان کے لیے؟ آج کل میری جاب ہے, آئی ورک ایز اے نیورولوجسٹ اینڈ ایپیلیپسی میں اسپیشلائز کرتی ہوں. اور اس کے علاوہ جاب سے جو ٹائم ملتا ہے وہ آج کل تو عافیہ کے اس میں زیادہ کیس کے لیے. اور کیا ہو رہا ہے کیس کے لیے؟ عافیہ کے کیس کے لیے آج کل ایز یو نو کہ ایک تو مسکنسیپشنز کلیئر کر کے جو ایک ویسٹرن میڈیا نے ایک پھیلایا ہوا تھا, اور وہ اب آپ لوگوں کے اب تو کافی سامنے آ گیا نا کہ اس طرح وہ لوگ پلے کرتے ہیں اپنے کارڈز. اور وہ تو عافیہ کا بھی یہ کہ شی از اے پاکستانی سٹیزن, US سٹیزن نہیں ہے. اور دوسری یہ کہ وہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہے, اس نے PhD کیا ہے. اس نے آغا خان میں کبھی کام نہیں کیا. ایکچولی آئی ورک دیئر. اچھا وہ نیورو سائنسز سے اس سے وہ کرتے ہیں. کہ عافیہ نے تو ایجوکیشن میں کیا تھا. شی از این ایجوکیشنسٹ کوگنیٹو نیورو سائنس میں. اس نے ہاؤ ٹو میک چلڈرن ورک. عافیہ کی جو ایم اینڈ ایمبیشن اور جو وہ پاکستان جو وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئی تھی پاکستان واپس, تو وہ ایک تعلیمی نظام میں ایک تعلیمی انقلاب لانا چاہتی تھی. شی وانٹیڈ ٹو برنگ چینج. اور اٹس پریٹی ایویڈنٹ کہ جب وہاں پہ عافیہ کو جب ڈگری ملی تھی اور یہ والی جب پکچر اس کی ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ اس نے ایک مقالہ پڑھا تھا, وہ ویلیڈکٹیرین اسپیچز ہوتی ہیں, تو اس میں نوم چومسکی کا نام تو سنا ہی ہوگا, MIT کے بڑے مشہور اسکالر بھی ہیں. اینڈ تو انہوں نے یہ کہا تھا وہ سن کے کہ عافیہ صدیقی از این انسٹیٹیوشن ان ہر سیلف, شی ول برنگ چینج ویئر ایور شی گوز. تو آئی تھنک کہ یہی ساری چیزیں تھیں جو تو کیوں مطلب جب پاکستان میں اتنے انٹیلیجنٹ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور وہ پاکستان کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو باہر کی طاقتیں کیوں ان کو اپنی طرف لے جاتی ہیں, کیوں برے معنوں میں اس کو سامنے لے کر آتی ہیں؟ کہ آئی تھنک پتہ کیا ہے کہ فالٹ ہم میں ہی ہے کہ ہم قدر نہیں کرتے. ہماری حکومت نے کیا قدر کی اس کی, خود اٹھا کے اس کو دے دیا ہے their demand. یہ نہیں سوچا کہ ہماری بھی بیٹی ہے, شی از اے ڈاٹر آف دس سوئل.